بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه ابو داود. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ جامع دعا اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو، یعنی دنیاوی اور اخروی امور کے بہت زیادہ معنی اور مقصد پر حاوی ہو، اسے جامع دعا کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ایک دعا مذکور ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ یہ جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں عفو و عافیت مانگتا ہوں۔ اس طرح سے جامع ترین دعائیں احادیث میں بہت زیادہ مذکور ہیں۔ اس روایت میں جو یہ فرمایا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا پسند کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے، تو آپ کا یہ معمول تھا۔ اکثر و بیشتر اور عام حالات میں آپ جامع ترین دعاؤں کو اپنی دعا میں شامل فرماتے تھے، ان الفاظ سے دعا فرماتے تھے جو جامع ہو، ورنہ وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ ان الفاظ سے بھی دعا فرماتے تھے جو جامع نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی دعا میں ان دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے جو جامع ترین دعا ہیں، اور خاص طور سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیا کریں، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔